جی بہت بہت اہم کچھ اسلام سے ریلیٹ انفارمیشن. آج کل بچوں ظاہر ہے زیادہ ویڈیوز میری نہیں آ رہی ہیں. اب یہ ہماری کوچنگ کی ویڈیو کی لوکیشن بھی ہے اور اسلام سے ریلیٹ بات. دیکھو ایک تو جنت کہاں ہے، یہ سوال بہت اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے. جنت ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے اور ساتوں آسمان قیامت کے دن فنا ہو جائیں گے، لیکن ظاہر ہے جنت فنا نہیں ہوگی. جنت کی جو چھت ہے اسے عرش رحمانی کہتے ہیں. جہنم 7ویں زمین کے نیچے اور ایسی جگہ جس کا نام سجین ہے. اب دیکھو زمینوں کا یہ جو کانسیپٹ ہے ہم جسے سمجھتے ہیں ارتھ، ٹھیک ہے، 6400 کلومیٹر اس کا ریڈیس ہے. اب ہمیں نہیں پتا کہ زمین جو جسے ہم کہہ رہے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کی باتیں بہت ساری اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. زمین کا کیا کانسیپٹ ہے اسلام کے حساب سے، بہت کچھ ابھی ہم لوگ نہیں جانتے. جہنم جنت کے بازو میں بھرل نہیں ہے، اور جو ہماری زمینیں پہلی زمینیں اور باقی 6 زمینوں کے متعلق ظاہر ہمیں نہیں علم. سدرۃ المنتہا کیا ہے جی؟ تو سدرہ عربی میں بیری اور بیری کے درخت کو کہتے ہیں. المنتہا یعنی آخری حد. یہ بیری کا درخت کا وہ آخری مقام ہے جو مخلوقات کی حد ہے، اور اس سے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا پاتے. سدرۃ المنتہا ایک عظیم الشان درخت ہے. اس کی جڑیں چھٹے آسمان میں اور اونچائیاں 7ویں آسمان سے بھی بلند ہے. اس کے پتے بڑے ہاتھی کے کان جتنے اور پھل بڑے گھڑے جیسے ہیں. اس پر سنہری تتلیاں منڈلاتی ہیں. یہ در جنت سے باہر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اسی در کے پاس ان کی اصل صورت میں دوسری بار دیکھا تھا، جبکہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پہلی مرتبہ اپنی اصل صورت میں مکہ مکرمہ میں مقام اجداد پر دیکھا تھا. سوال نمبر 4، حورین کون ہے؟ حورین جنت میں مومنین کی بیویاں ہوں گی. یہ نہ انسان ہے، نہ جن اور نہ ہی فرشتہ. اللہ نے انہیں مستقل پیدا کیا ہے. یہ اتنی خوبصورت ہیں اگر دنیا میں ان میں سے کسی ایک کی محض جھلک دکھائی دے تو مشرق اور مغرب کے درمیان میں روشنی ہو جائے. حور عربی زبان کا لفظ ہے اور حورہ کی جمع ہے. اس کے معنی ایسی آنکھیں جس کی پتلیاں نہایت سیاہ اور اس کے اطراف نہایت سفید ہیں. اور عین عربی میں عینہ کی جمع ہے. اس کے معنی میں بڑی بڑی آنکھوں والی. سوال 5، ولدان مخلطون کون ہیں؟ یہ اہل جنت کے خادم ہیں. یہ بھی انسانی یا جن یا فرشتے نہیں ہیں. اللہ نے اہل جنت کی خدمت کے لیے مستقل پیدا کیا. یہ ہمیشہ ایک ہی عمر کے یعنی بچے ہی رہیں گے، اس لیے انہیں اولدون مخلطون کہا جاتا ہے. سب سے کم درجے کے جنتی کو 10,000 ولادن مخلطون ادا ہوں گے. پھر ایک سوال آتا ہے، اعراف کیا ہے؟ جنت کی چوڑی فیصل کو اعراف کہتے ہیں. اس پر وہ لوگ ہوں گے جن کے نیک اعمال اور برائیاں دونوں برابر ہوں گی. ایک لمبے عرصے تک وہ اس پر رہیں گے اور اللہ سے امید رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت میں داخل کرتے ہیں. انہیں وہاں بھی کھانے پینے کے لیے دیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے جنت میں داخل کر دے گا. سوال نمبر 7، قیامت کے دن کی مقدار اور لمبائی کتنی ہے؟ جب 50,000 سال کے برابر ہے. قیامت کے 50 موقف ہیں اور ہر موقف 1000 سال کا ہوگا. ایک اور اہم چیز، پل صراط کیا ہوتا ہے؟ جب ہم پل صراط پر ہوں گے، پل صراط پر سے جب گزر ہوگا اس وقت سے 3 جگہیں ہوں گی، جنت، جہنم، پل صراط. اور پل صراط کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان میں ہے. یہ جنت تک پہنچنے کے لیے لازماً جہنم کے اوپر سے گزرنا ہوگا. جہنم کے اوپر ایک پل نصب کیا جائے گا، اس کا نام الصراط ہے. اس سے گزر کر جب اس کے پار پہنچیں گے وہاں جنت کا دروازہ ہوگا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہل جنت کا استقبال کریں گے. یہ پل صراط در ذیل صفات کہاں پھیلا ہے؟ بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، سخت اندھیرے میں ہوگا. اس کے نیچے گہرائیوں میں جہنم بھی نہایت تاریخی میں ہوگی، سخت بپریوی اور غضبناک ہوگی. گناہ گار کے گناہ اس پر سے گزرتے وقت مجسم اس کی پیٹھ پر ہوں گے، اور اس کے گناہ زیادہ ہوں گے تو اس کے بوجھ سے اس کی رفتار ہلکی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت سے اپنی پناہ میں رکھے، اور جو شخص گناہوں سے ہلکا ہو تو اس کی رفتار پل صراط پر تیز ہوگی. اس پل کے
اوپر انگے رکھے ہوئے ہوں گے اور نیچے کانٹے ہوں گے جو قدموں کو زخمی کر کے اسے متاثر کریں گے. لوگ اپنی بدعمالیوں کے لحاظ سے اس سے متاثر ہوں گے. تو یہ کچھ آج امپورٹنٹ اسلامک چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. تھینکس الاٹ. اللہ حافظ.